हालेलुया। आइए मेरे साथ बोलें, नहमिया उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। नहमिया पहला बाब और पहली आयत से लेकर चौथी आयत। कोई भी पढ़ने में मदद कर सकते। बीसवें बरस किलसियों के महीने में जब मैं कसरे शोषण में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। आमीन। आइए दुआ करें। सब थोड़ी देर के लिए दुआ करें। आसमानी बाप, तेरे प्यारे मुकद्दस बेटे यीशु के नाम से तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और सदाइश करते हैं। तेरा कलाम हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि तेरा कलाम डिवाइन है। जब तक खुदा पाक तू हमारी मदद ना करे, हम तेरे कलाम को समझ नहीं सकते। अपने कलाम को समझने का फजल हो सकता है। मैं तेरा निकम्मा नाचीज़ खादम अपने आप को तेरे हुजूर लाता, अपनी खामियों गलतियों का इकरार करता और तेरी मिन्नत करता हूँ। खुदावंद, मेरे ख्याल तेरे कंट्रोल में हो, मेरे अल्फाज जो मेरी ज़ुबान से निकले तेरे कंट्रोल में हो, और खुदावंद वही बात हो जो तेरी मर्ज़ी है, और तेरा कलाम मेरे लिए हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 20वें वर्ष किसलियों के महीने में जब नहमिया कसरे शोषण में था, तो कुछ लोग जो उसके पास आए और उसने उनसे यरूशलेम के बारे में सवाल किया। उसका लिखा है कि मैंने उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा, सवाल किया यरूशलेम के बारे में और उन यहूदियों के बारे में जो यरूशलेम के अंदर थे। और जवाब क्या आया? उन्होंने मुझसे कहा, नहमिया बयान कर रहा है कि उन्होंने मुझसे कहा
کہ وہ باقی لوگ جو سیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ خبر نہمیہ کو ملی۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی، یہ بربادی کی خبر تھی، اور نقشہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ لوگ جو وہاں کے باسی ہیں وہ مصیبت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خوشحالی نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے، عزت افزائی نہیں ہے، ذلت ہے، مصیبت ہے۔ اور شہر کے بارے میں، یروشلم جو خدا کا شہر کہلاتا، جو سلامتی کا شہر کہلاتا، اس کے بارے میں اس کو رپورٹ ملی کہ اس کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ یروشلم کی حالت اور یروشلم کے اندر رہنے والے لوگوں کی حالت نہمیہ تک پہنچی، اور جب نہمیہ کو اس حالت کا پتہ چلا تو نہمیہ 4 آیت میں لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے۔ اور 4 آیت کا اگلا حصہ ہے، اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ رد عمل، اس کا رد عمل کیا ہے نہمیہ کا؟ جب اس کو پتا چلا کہ وہ شہر جو سلامتی کا شہر ہے اور وہ لوگ جو خدا کی چنی ہوئی قوم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، وہ مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور وہ شہر جو خدا کا شہر ہے، سلامتی کا شہر ہے، اس کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یقیناً بائبل بتاتی ہے کہ اس شہر کا حال دشمنوں نے کیا تھا۔ دشمن نے فصیل میں رکھنے کر دیے، توڑ دی فصیل۔ دشمن نے پھاٹکوں کو جلا دیا، اب پھاٹک بند نہیں ہو سکتے۔ اب فصیل جو شہر، جو سیکیورٹی ہے شہر کی، اب فصیل محفوظ نہیں کر سکتی۔ دشمن نے وار کیا۔ میرے بھائی، میری بہن، پرانے وقتوں میں شہروں کے گرد دیوار ہوتی تھی۔ یرو کی دیوار کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ دیوار چین بھی مشہور ہے، اور یہ حفاظت کے لیے ہوتی تھی کہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے اپنے راستے ہموار کر لیے، دشمن نے اپنی رکاوٹوں کو دور کر دیا اور پھاٹکوں کو جلا دیا۔ شہر کو جو دیوار ہے، فصیل ہے شہر کی، اس کو توڑ دیا۔ نہمیہ بادشاہ کے ہاں ملازم تھا۔ نہمیہ کی نوکری شاہی نوکری تھی، یعنی سیلری اچھی، سٹیٹس بھی اچھا، کوئی چھوٹی جاب نہیں تھی۔ بادشاہ کا خاص اس کو ساقی تھا اس کا، یعنی میں دیا کرتا تھا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ بادشاہ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ لیکن بے شک نہمیہ کی
نوکری اچھی ہے، بے شک نہمیہ بذات خود سیٹسفائیڈ ہے۔ نہمیہ اپنی جگہ پہ آرام سے بادشاہ کے محل میں رہتا ہے، بادشاہ کے محل کی ساری فیسلٹیز میسر ہیں، اچھی سیلری کیونکہ ڈائریکٹ بادشاہ کا ملازم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن نہمیہ کی اٹیچمنٹ اپنی قوم کے ساتھ، نہمیہ کا دل یروشلم کے ساتھ دھڑکتا ہے، نہمیہ یروشلم کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس لیے اس نے سوال کیا۔ جب لوگ آئے تو اس نے پوچھا کہ اس شہر کا کیا حال ہے جو خدا کا شہر کہلاتا ہے، اس قوم کا کیا حال ہے جس کو خدا نے چن لیا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جواب ملا حالات برے ہیں، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور پھاٹک جل چکے ہیں۔ نہمیہ رونے لگا اور نہمیہ نے روزہ رکھا اور خدا سے فریاد کی۔ فکر نہمیہ کے اندر آ گئی، اور آگے آپ پڑھیں تو نہمیہ نے بادشاہ سے چھٹی لی اور جا کر دیوار کو مرمت کرنے کے لیے چل نکلا۔ بس روتا نہیں رہا، نہمیہ نے لکھا ہے رویا، بیٹھ کر رونے لگا، پھر اور کیا کیا؟ روزہ رکھا، ماتم کیا۔ یہاں تک نہیں بس ٹھیک ہے جی، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں ماتم کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، خدا کے حضور دعائیں کر رہا ہوں، دعا بھی کی تو بس ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے پریکٹیکلی کچھ کیا، نکلا پھر اور جا کر، اور آگے آپ نہمیہ کی کتاب کو پڑھیں، اس نے لوگوں کو ساتھ لیا۔ ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، یہ دوسرے باب کی ہے، چوتھی آیت سے پڑھیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے۔ اس نے پریکٹیکلی کچھ کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، خط نہیں لکھا، اس نے کہا مجھے بھیج دے، میں جا کر شہر کو، اس کی دیوار کو بناؤں گا، میں محنت کروں گا، میں جاؤں گا۔ اور ایک اور حوالہ دوسرے باب کی 17ویں آیت۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اس نے جا کے لوگوں کو کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، کوشش کی، لوگوں کو ہلایا، جگایا، دیکھ رہے ہو کہ شہر کی حالت کیا ہے، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، آؤ کچھ کریں تاکہ ہم ذلت کا نشان نہ ٹھہرے۔ اس نے احساس دلایا کہ اٹھو، یہ ذلت ہے، یہ اچھا کام نہیں، ہماری انسلٹ ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس نے لوگوں کو جھنجھوڑا، آؤ ہم شہر کی فصیل بنائیں، آؤ ہم پھاٹکوں کو مرمت کریں تاکہ ہم ذلت سے نکل سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذلت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ فصیل کو بنایا جائے اور پھاٹکوں کی مرمت کی جائے۔ اور آگے آپ پڑھیں تو اس کتاب میں لکھا ہے
नहमिया की बुक में कि लोगों ने फिर नहमिया के साथ मिले, रुकावटें आई, दुश्मन नहीं चाहता था बने, दुश्मन ने बड़े हरबे इस्तेमाल किए। इन्होंने मिलकर उस फसील को, दीवार को बनाया, मरम्मत की, फाटक उनकी मरम्मत की मुश्किल हालात में। खुदा इनके साथ था, बादशाह ने इनकी मदद की और इन्होंने मरम्मत की। लेकिन एक जगह पर ऐसा भी वक्त आया कि जो काम करने वाले थे एक हाथ से काम करते और एक हाथ में अपना हथियार पकड़ते, दुश्मन का इतना खतरा था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर हुआ क्या, शहर की दीवार बन गई, फाटक ठीक हो गए, सब काम बेहतर हो गए। ये इस हवाले की बात है। अब यरूशलेम से मुराद यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारा खानदान है। हम वो कौम खुदा की चुनी हुई कौम थी, तो हम क्या हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। जरा ख्याल करें, क्या हमारी फसीलें टूटी नहीं हैं? क्या हमारे फाटक आग से जले नहीं हैं? खानदानों के अंदर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अबलीस जो हमारा दुश्मन है उसने फसीलें तोड़ दी हैं, उसने हमारे फाटक जला दिए, हमारे नौजवान बच्चे, हमारी औलाद आज गैर महफूज है, खानदान जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, शर्मिंदगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। शराब नोशी की तरफ नौजवानों का ध्यान, नशे की तरफ नौजवानों का ध्यान, खुदा से दूरी, बर्बादी। हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास वाफर मिकदार में हमारे पास माल दौलत नहीं, हमें नौकरियां अच्छी नहीं मिलती, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। ये सब वो बातें हैं जो दुश्मन ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है, क्योंकि हमारी दीवारें टूटी हुई हैं, हमारे फाटक आग से जले हुए हैं। हमें पता नहीं अब लगता कि किस वक्त दुश्मन चोरी से आता और हमारे नौजवान बच्चे को बर्बाद करके चला जाता है। हमारे छोटे बच्चे गैर महफूज हैं। क्यों? दीवारें टूटी हुई और फाटक आग से जले हुए। नहमिया परेशान था कि मेरी कौम जिल्लत की जिंदगी बसर कर रही है। आज फेसबुक भरी पड़ी है। आज हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे गली कूचों मोहल्लों में क्या हो रहा है। जरा पढ़े लोहा, उसका 5वां बाब, सॉरी लोहा 2:19, यर्मिया के बाद लोहा 2:19, 2 बाब 19 आयत। जरा गौर से इस आयत को सुनना है। उठ, रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर। उठ, खुदा कह रहा है उठ, उठ, रात के शुरू के पहरों में फरियाद कर। उठ, रात के शुरू के पहरों में, जब तू थका हुआ लेटना चाहता है, जब तू सोना चाहता है, खुदा कहता है सो नहीं, उठ, क्योंकि जिल्लत है, परेशानी है, मुसीबत है, उठ। अगर उठेगा नहीं तो काम नहीं होगा। उठ, क्या कर, रात के पहले पैरों में फरियाद कर। आगे, अपना दिल पानी की तरह उंडेल दे।
یہ بڑا گہرا جملہ ہے. نہمیہ بیٹھ کر رونے لگا. اس نے اپنا دل پانی کی طرح اڈیل دیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رونے لگا. درد اس کے دل کو لگا. ہائے میری قوم، ہائے میرا شہر. اپنا دل پانی کی طرح اڈیل دے. ہائے میرا خاندان، ہائے میرے بچے، میرے عزیز. پانی کی طرح اڈیل دے. کیوں؟ آگے جی. اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی، پڑوسیوں کے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. آگے. جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں. جو سب کوچوں میں، گلیوں میں، کوچوں کا مطلب گلی، گلیوں میں بے ہوش پڑے ہیں، بھوک کے مارے بے ہوش پڑے ہیں. خاندان، آج خاندانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. کلیسیا کو جاگنے کی ضرورت ہے. آج نوجوان گلیوں اور کوچوں میں بے ہوش پڑے ہیں. نشے نے ان کی مت مار دی ہوئی ہے. شراب نوشی، طرح طرح کے جرائم، اور ابلیس نے ان کو پھاڑا ہے. ابلیس ان کو مار دینا چاہتا ہے. ابلیس ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے. اور خدا کہتا ہے اٹھ، اپنے بچوں کے لیے فریاد کر. ذرا درد فیل کر. ابلیس کے منصوبے غلط ہیں. یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 10 آیت. دس کی 10 یوحنا کی انجیل. ذرا جلدی پڑھ دیں پلیز. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. چور مارنے آتا، چرانے آتا اور ہلاک کرنے آتا ہے. اور جب فصیل ٹوٹی ہو، جب پھاٹک جلے ہوں، تو چور کے لیے دروازے کھلے ہیں، راستے ہموار ہیں. وہ کسی بھی وقت آتا ہے اور چراتا ہے، برباد کرتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے. یہ چور کا کام ہے. چور ہماری اولاد کو، نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، چرانا چاہتا ہے. ذرا چرانے کو سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم صرف روحانی پہلو کو ہی دیکھتے ہیں. چور ہمارے جسمانی، مالی، تمام طرح کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے. جب فصیل ٹوٹی ہو، گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہو، دیوار ٹوٹی ہو، تو چور کے لیے کام آسان ہے. اور وہ چراتا ہے. آج چور صحت چرا رہا ہے ہمارے بچوں کی، صحت چرا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. نشہ اور غلط کام، غلط ایکٹیویٹی، غلط ٹائم ضائع کرنا. بچوں کی وہ صحت نہیں ہے. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس رکھنے کو بند نہیں کرتے. اخلاقی بربادی. چور اخلاق کو چرا رہا ہے. اب بچوں کے اندر وہ اخلاق نہیں، بڑوں کی عزت نہیں، ماں باپ کی تابع داری، فرمانبرداری نہیں. چور چرا رہا ہے. مار ڈالنے، روحانی طور پر مار ڈالنے، جسمانی طور پر مار ڈالنے. مستقبل چرا رہا ہے. تعلیم نہیں پاتے بچے،
کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں. آپ ڈھونڈیں، کم لوگ ایسے ملیں گے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. کم لوگ ملیں گے. کم بچوں کا رجحان پڑھائی کی طرف ہے. روحانی طور پر کو مارنا چاہتا ہے. کم بچوں کا رجحان روحانی طرف ہے. بائبل نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، روحانی باتوں کا انہیں پتہ نہیں ہے. میرے بھائی میری بہن، یہ چور چرا رہا ہے. کیوں؟ ہم بچوں کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں. شاید ہم نے دیواریں مرمت کرنے کے بارے میں سوچا نہیں. شاید ہمیں پھاٹک جو آگ سے جلے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی. میری بہنوں، میرے بھائیوں، ابلیس، پہلا پطرس 5 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اس کا کام تو پھاڑنا ہے، اس کا کام تو برباد کرنا ہے. وہ تو چور ہے، وہ تو مارنا چاہتا ہے. ہمیں اس سے کیا گلا ہے؟ ہمیں اپنی دیواروں کو مکمل کرنا ہے. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، نہمیہ اس بات کے لیے پریشان تھا کہ میرے شہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں سے چور کو راستہ مل جاتا ہے، وہاں سے دشمن کو راستہ مل جاتا ہے اور وہ برباد کر رہا ہے، میرے لوگوں کو ذلت میں ڈال رہا ہے. میرے بھائی میری بہن، آج خدا کو کسی نہمیہ کی ضرورت ہے جو اپنے خاندان کا نہمیہ بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنے خاندان کے رخنوں کو بند کرے، اپنے خاندان کے پھاٹکوں کی مرمت کرے، اپنے خاندان کے لیے خدا کے حضور رونا شروع کرے، اپنے خاندان کے لیے خدا کے حضور فریاد کرنا شروع کرے. اور میرے بھائی میری بہن، اور پھر خاندان بچیں گے، پھر شہر بچیں گے، اور پھر ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں گے. میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، کیوں دیواریں ٹوٹنے کی وجہ کمزوری ہے؟ اگر آپ تواریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بادشاہوں کی کمزوری، لوگوں کی، عوام کی کمزوری بربادی کا سبب بنی. شہر کو لے لیا گیا، لوگوں کو برباد کیا گیا. غیر ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، پھاٹک جل جاتے ہیں. آج ماں باپ غیر ذمہ دار ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں میرا بچہ رات کو 1 بجے تک باہر ہے، وہ کیا کر رہا ہے. ابلیس نے ایک بات ذہن میں ڈال دی ہے، میں نے کئی بار سنی ہے لوگوں سے. خدا نہ کرے کہ آپ یہ بات کہیں. لوگ اکثر ماں باپ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ان کو روٹی کھلائیں یا ان کی دیکھ بھال کریں. یاد رکھو، خدا نے آدم کو کہا تھا تو نے باغبانی بھی کرنی ہے اور نگہبانی بھی کرنی ہے. آپ نے باغبانی بھی کرنی ہے اور نگہبانی بھی کرنی ہے. ضروری ہے. یہ خدا نے ذمہ داری لگائی ہے، خدا نے ذمہ داری لگائی ہے. آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچہ کہاں ہے، یہ فون کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے، کمپیوٹر کے اوپر کیا کر رہا ہے، یہ کون سی گیم کھیل رہا ہے، یہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی گفتگو کہاں پر ہے، یہ خدا کے کتنا قریب اور خدا سے کتنا دور ہے. یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے اور اپنی دیواروں کو مرمت کرنا ہے. میں جلدی سے دیواروں کی مرمت اور پھاٹکوں کی مرمت پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اگر کسی کی دیوار ٹوٹی ہو، دروازہ ٹوٹا ہو، گیٹ ٹوٹا ہو، وہ روزے رکھے
اور گیٹ میں بیٹھ کر دعا کرتا رہے؟ مجھے بتاؤ گیٹ بن جائے گا، دیوار مرمت ہو جائے گی؟ ہاں، تو ہم تو بس یہی دعاؤں اور روزوں پر ہی ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا اور روزہ کچھ نہیں ہے دعا اور روزہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ نہمیہ بیٹھ کر رونے لگا اور نہمیہ نے دعا کی، روزہ رکھا، اور اس کے روزے اور دعا نے کام کیا، اس بادشاہ کو اس کی فیور میں کر دیا، آسمان اس کے لیے کھول دیا۔ لیکن اگر نہمیہ گھر سے باہر نہ نکلتا، جا کر ہاتھوں سے دیوار کو مرمت نہ کرتا، تو اس کی دعا اور روزہ کچھ نہ کرتا۔ آپ کی دعا اور روزہ مؤثر ہے، لیکن خدا آپ کو طاقت دیتا ہے کہ اٹھ، اب میں نے تجھے وسائل دے دیے، اب حالات ٹھیک ہیں، اب اٹھ اور مرمت کر۔ پھر آپ نے پریکٹیکلی اٹھنا ہے۔ پھر مرمت کے لیے آپ کو اینٹیں درکار ہیں، آپ کو مسالہ درکار ہے، مٹیریل چاہیے، مین پاور چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود مرمت نہ کر سکیں، آپ کو کسی میسن کو بلانا پڑے، آپ کسی ویلڈر کو بلائیں۔ فکر کس کی ہے؟ کیا مستری آ کے پوچھے گا، میسن آ کے پوچھے گا، کیا ویلڈر آ کے پوچھے گا، یا آپ اس کے پاس جائیں؟ ہاں جی، تسی آؤندے ہی نہیں، ساڈے گھر وزٹ نہیں کر دیتے، اس لیے یہ حال ہوئے۔ بھائی آپ کتنی بار گئے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے؟ آپ کو کتنی فکر لگی ہے؟ نہمیہ نے بادشاہ پر نہیں چھوڑ دیا، نہمیہ نے یروشلم کے لوگوں پر نہیں چھوڑ دیا، نہمیہ نے بس خط لکھ کر ان کو نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہو جاؤ۔ نہمیہ خود گیا، نہمیہ نے بادشاہ سے چھٹی لی ہے۔ میرے بھائی میری بہن، نہمیہ کو درد لگا ہے، اٹھ، رات کے پیروں میں اٹھ اور دعا کر۔ اپنا دل پانی کی طرح، نہمیہ نے پانی کی طرح دل اڑیلا ہے، اور پھر نہمیہ جا کے کہتا ہے کہ آؤ ہم دیوار کو مرمت کریں۔ یہ اینٹیں خدا کا کلام ہے۔ اپنے بچوں کے پاس جائیں، اور آپ کو پتا ہے جب اینٹیں لگائی جاتی ہیں، جب گیٹ ٹھیک کیا جاتا ہے، ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، سٹاں بھی مارنیاں پڑتی ہیں۔ یہ سختی ہے۔ بائبل، میں یہ نہیں کہتا کہ بس آپ سختی بن جائیں، لیکن بائبل کی باؤنڈری میں رہ کر جتنا بائبل کہتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ چھڑی بھی استعمال کر، یعنی اولاد کی تربیت کرنی، کاٹ چھانٹ ضروری ہے تاکہ اچھا پھل لگے۔ عملی طور پر اپنا وقت دینا ہے، یہ اینٹیں ہیں، اپنا وقت اپنے بچوں کو دینا ہے۔ ویٹ کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے بچوں کو، پوچھنا ہے کہ بیٹا آج کدھر تھا اتنی دیر، آپ کدھر تھے؟ اپنے بچوں سے پوچھنا ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، کہاں تک کیا ہے، کتنا کیا ہے، آپ نے دعا کی ہے، بائبل پڑھی ہے، بائبل سٹڈی میں آپ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دیوار کو مرمت کرنا ہے، کیونکہ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ابلیس کے آگے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے سنڈے اسکول پر چھوڑ دیا بس، اتوار کے اتوار، اور پھر شکایتیں، بھائی شکایتوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا دل۔ وہ سنڈے اسکول ٹیچر پڑھاتی نہیں، بھائی سنڈے اسکول ٹیچر نہیں پڑھاتی، آپ کیا کرتی ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، باپ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے میرے ساتھ حوالہ استثنا،
اس کا 6 باب اور اس کی 6 اور 7 آئے. یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں. ہاں جی آگے. یہ پہلے تیرے دل پر نقش رہیں، پھر کن کے ذہن نشین کرنا؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ سنڈے اسکول کے ٹیچر کی. خدا را شکایتیں چھوڑ دے، نہمیہ کی طرف خود درد لے، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے شہر کی خود مرمت کریں، اپنے گھر کی خود فکر کریں، خود آنکھیں کھولو، نگہبانی کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بچے کس کے پاس جاتے، کس سے بات چیت کرتے، کیا کرتے، کیا کھاتے، کیا پیتے، کیا کھیلتے، کیا پڑھتے، کیا سنتے ہیں. اپنے بچوں کی خود آپ نے تربیت کرنی ہے. اگلی آیت آپ گھر جا کے پڑھ لینا، وہاں پر بھی اپنی اولاد کے بارے میں ذکر ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا نے ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اپنی اولاد کے ذہن نشین کر، لیکن پہلے تیرے پاس ہو. جگ دے وچ آپ ہی پانی نہ ہوئے تو دنیا کی پیاس کی اٹھے. پہلے تو اس کو خود ٹوٹی کے نیچے جانے کی ضرورت ہے. پہلے خود خدا کے پاس آ جاؤ ایماندارو، اپنے اندر برکتوں کو بھرو. روز آپ کو خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، برکت سے بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنی اولاد کی پیاس کو بجھا سکے. میرے بھائی میری بہن، نہمیہ نے فکر کی اور نہمیہ اٹھا. نہمیہ نے اپنے آپ کو، اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلا باہر. اور اس وقت سفر آسان نہیں تھا، یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا. پیدل گھوڑوں اونٹوں پر سفر تھا، تکلیف تھی، گرمی سردی. پھر وہاں پر جا کر، شہر کا تو برا حال ہے، وہاں پر جا کر اس نے کام کیا، دشمنی کو مول لیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے. صرف دعا روزے پر بس نہیں کی، ہاتھوں سے کچھ کیا، عملی طور پر کچھ کیا. اور پھر اینڈ کیا ہوا؟ فصیل بن گئی، پھاٹک مرمت ہو گئے، شہر محفوظ ہو گئے. یاد رکھیں، خداوند آپ کے شہر کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. شہر سے مراد پہلے میری آپ کا خاندان ہے. خدا آپ کے خاندان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بچوں کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا خاندانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. آخری سوال میرے ذہن میں آ گیا، اگر نہمیہ کچھ نہ کرتا تو خدا یروشلم کی دیوار کو مکمل کر دیتا، یروشلم کے باسیوں کو ذلت سے نکال دیتا. خدا چاہتا تھا نکالے، اور خدا کو نہمیہ کی تلاش تھی. نہمیہ نے کہا خدا میں حاضر ہوں. خدا نے نہمیہ کے دل کے اندر بوجھ ڈالا، خدا نے نہمیہ کو کلام سنایا. ایسے ہی سمجھ لیں، کیونکہ نہمیہ تک خبر پہنچی، نہمیہ کو احساس ہوا، اور نہمیہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. میرے بھائی میری بہن، آج آپ کے خاندانوں میں سے خدا نہمیہ تلاش کر رہا ہے. وہ کوئی بہن ہو سکتی ہے جو ذمہ داری لے، میں اپنے بچوں کو مضبوط مسیحی بناؤں گی، میں اپنے بچوں کی فکر کروں گی، میں اپنے بچوں کے لیے صرف دعا نہیں، میں ڈنڈا لے کے تو پیچھے بھی چڑھوں گی. کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی باپ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بھائی ہو سکتا ہے،
کوئی بڑی بہن ہو سکتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نہمیہ ہے، لیکن شاید وہ نہمیہ بھی سو رہا ہے، شاید وہ نہمیہ بھی صرف دعا اور روزے پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ نہمیہ کو اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے خاندانوں کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی میری بہن، میں یہ نہیں کہتا تھا آپ کلیسیا کی ذمہ داری لیں، میں یہ نہیں کہتا آپ کسی اور کی ذمہ داری لیں، آپ کو اپنے خاندان کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے خاندان کے پاسٹر بن جائیں، اپنے خاندان کو جھنجھوڑیں جگائیں، خدا کامیاب کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کامیاب نہ ہو، کیونکہ جو بوتا ہے وہ جو بوتا ہی نہیں وہ کاٹتا ہے۔ اگر آپ بوئیں گے نہیں تو آپ کاٹیں گے نہیں، بونے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے خاندان کے لیے اٹھیں۔ کئی باتیں نکلتی ہیں، پھر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، کسی غیر قوم والے کو نہیں اٹھایا، اسی قوم نہمیہ اسی قوم میں سے تھا۔ آپ کے گھر سے ہی آپ کے گھر کا نہمیہ نکلے، کسی دوسرے کے گھر سے آپ کے گھر کا نہمیہ نہیں نکلے گا۔ آپ کے گھر میں جو نہمیہ ہے اس کی خدا کو تلاش۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ آج نہمیہ بن جائے، آؤ آج نہمیہ بن جائے، اور جس کے دل میں درد پیدا ہو رہا ہے وہ نہمیہ ہے۔ نشانی یہ ہے، یہ نہمیہ اور بھی لوگ ہوں گے وہاں پر اسیر جو بادشاہ کے محل میں یا اس قصرے اس شہر میں رہتے ہوں گے، لیکن درد نہمیہ میں نہیں ہے۔ جس کے دل میں درد آ رہا ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے کچھ کروں، اس کے لیے بلاہٹ ہے۔ فکر نہ کریں آپ کمزور ہیں، فکر نہ کریں آپ کم ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم اس کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں تو پھر آپ پالوس کی طرح کہہ سکتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس آپ کو نہمیہ بن کر درد لینے کی ضرورت ہے، اور پھر جب تک کام ہو نہیں جاتا تب تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ادھر کسی کی طرف مت دیکھیں، آج خود ذمہ داری لیں۔ میں اپنے بچوں کا نہمیہ ہوں، میں اپنی فیملی کا نہمیہ ہوں۔ شاید کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کا نہمیہ بن جائے، شاید کوئی بیٹی اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کا نہمیہ بن جائے، شاید کوئی بیٹا اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کا نہمیہ بن جائے، شاید کوئی ماں نہمیہ بن جائے، شاید کوئی باپ نہمیہ بن جائے۔ خدا کا روح میرا ایمان ہے سب کے دلوں کو چھو گا۔ آئیے نہمیہ کی طرح کہیں خدا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنے خاندان کو بچاؤں گا، میں اپنے خاندان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آئیے دعا کرنا شروع کریں، رونا شروع کریں، خدا کے حضور پکارنا شروع کریں، جیسے وہ بیٹھ کر رونے لگا جب اس کو پتا چلا کہ میرا شہر برباد ہو گیا، میرے شہر کی فصیل ٹوٹ گئی، پھاٹک جل گئے، تو وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے دعا کی، روزہ رکھا، خدا سے فریاد کرنے لگا۔ آؤ شرمائے نہیں، فریاد کرنا شروع کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے فریاد کرنا شروع کریں، انہیں بچائیں۔ شاید وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ برباد ہو رہے ہیں، ہاتھ بڑھائیں اور ان کو نکالیں۔ وہ کسی نہمیہ کا ویٹ کر رہے ہیں، کوئی نہمیہ آئے اور ہمیں آزادی دلائے، کوئی نہمیہ ہمیں چھڑائے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آؤ نہمیہ بن جائیں، آؤ نہمیہ بن جائیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آج کوئی اپنے خاندان کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہے تو آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔
खुदावंद मैं नहमिया बनना चाहता हूँ। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, डरे नहीं, अपने आप को पेश कर दें, अपने खानदान को बचाओ। वक्त बुरा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, हालात तेजी से आखिरी वक्त की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को बचाएं, दुआ करें, अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। जो खड़े हैं अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें, फरियाद करना शुरू करें। खुदावंद मैं नहमिया हूँ, मैं बचाऊंगा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मैं अपने खानदान को बचाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। खुदा आपकी मदद करेगा, काम करने वाला खुदा है। मगर मेरे भाई, मेरी बहन, हिम्मत आपने करनी है, अपने आप को पेश करें। प्रेज़ गॉड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे कदमों में आता हूँ और मिन्नत करता हूँ, ये मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरे बेटे, भाई, बुजुर्ग जिन्होंने अपना तुझे दिया, पेश किया, खुदावंद इनको तू नहमिया बना, सोर्सेस दे, हिम्मत दे, ताकत दे, इनके साथ खड़ा हो, ये और इनके खानदान बच जाए। खुदावंद तेरी भी रोया खानदान बच जाए। रहम कर, रहम कर, रहम कर। सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।